كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی بھی نشست کا موضوع ہے ایصال ثواب، یعنی وہ نیک کام کرنا جس کے ذریعے مردوں کو فائدہ ہو. تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کرا دے رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا بھائی؟ اس سے بچنا ضروری ہے. قرآن ہم پڑھیں گے، ثواب ان کو کیسے مل جائے گا؟ جو جائز ایصال ثواب ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج کے درس میں یہ ہے، ایصال ثواب میں سے یہ ہے کہ مردے کے قرض کو چکا دیا جائے، اس کا ثواب ملے گا. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الکفالہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2295. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ لی. دوسرا جنازہ لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو کہا ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، علی دینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرضہ میں چکاؤں گا. دیکھا آپ نے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سے ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، الگ سے ہیں، یا ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو، لیکن اس میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا کہ وہ رشتہ دار ہے. تو کوئی بھی میت کی طرف سے، مردے کی طرف سے قرضہ چکا سکتا ہے. یہی اصلی ایصال ثواب ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں چکاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازے کی نماز پڑھی. میت کے لیے ایصال ثواب میں سے یہ ہے کہ نیک اولاد کے نیک اعمال کا فائدہ ہوتا ہے. اگر اولاد نیک کام کرے گی تو ماں باپ کو فائدہ ملے گا، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے تو اس کا فائدہ. اگر اس نے کوشش کی اولاد کو نیک بنایا ہے تو، لیکن اگر اولاد بگڑ گئی ہے تو ماں باپ کو نقصان نہیں ہوگا، خود اولاد کا نقصان ہے. تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، اور ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. سنن ابن ماجہ کتاب الادب حدیث نمبر 3660، ان الرجل لترفع درجته، بے شک آدمی کے درجے کو جنت کے اندر بلند کیا جاتا ہے. ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کا درجہ جنت کے اندر بلند کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے، ان ھذا، کہاں سے یہ؟ تو کہا جاتا ہے، بے استغفار ولدک لک، تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش طلب کر رہی ہے، یعنی گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے، استغفار کر رہی ہے، تمہارے بلند درجات کے لیے دعا کر رہی ہے، اس لیے جنت کے اندر تمہارا مقام و مرتبہ اونچا ہے. تو دیکھا آپ نے، نیک اولاد دعا کرے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بنائیے، اولاد کے لیے بعد میں بنا لیجئے گا. آج کل لوگ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، دھن دولت بنا رہے ہیں، لیکن اولاد کو نہیں بنا رہے ہیں. تو مرنے کے بعد کون سی اولاد کام آئے گی؟ وہ اولاد جو نیک رہے گی، دعا کرے گی، اور دعا کرے گی تو بڑا فائدہ ہوگا. ایصال ثواب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ میت کی طرف سے حج کرنا، پھر اسی طرح میت کی طرف سے روزہ رکھ لینا. حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1149، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میری امی کو روزہ رکھنا تھا لیکن انہوں نے نہیں رکھا، افاصوم عنہا، کیا میں رکھ سکتی ہوں؟ کیا میں رکھوں ان کی طرف سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سومی عنہا، ہاں روزہ رکھ لو. یعنی روزہ تھا، انہوں نے پورا نہیں کیا تو کیا میں پورا کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر اسی طرح اس نے یہ پوچھا، حج پہ جانا چاہتی تھی، افاحج عنہا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجی عنہا، ہاں حج کر لو. اس سے یہ پتا چلا، ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹا ہی ماں باپ کی خدمت کرے گا، بیٹی بھی ماں باپ کی خدمت کرے، اور بیٹی بھی ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی کوشش کرے. اور ایصال ثواب صرف باپ کے لیے نہیں، امی کے لیے بھی ہے. تو ہر ایک کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، اور بہترین صدقہ پانی کا نل لگا دینا اگر وہاں ضرورت ہو، یعنی جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. تو ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو جانکاری لینا ضروری ہے. تو ایصال ثواب میں سے چند چیزوں کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی تذکرہ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مردے کے لیے صحیح ایصال ثواب بھیجنے.